अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान मुबारक पे हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो बंदा रमज़ान करीम की पहली रात 2 रकात नमाज पढ़े, हर रुकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल फतह पढ़े और सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा सूरह कदर पढ़े, फिर रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद पाक भेजे, तो उसे मरने से पहले 2 में से एक फ़जीलत नसीब होगी। या तो वो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा या फिर शब कदर हासिल कर लेगा। रमज़ान करीम आ रहा है, सुबहान अल्लाह, माह गुफ़रान यानी बख्शिश का महीना, माह रहमान, माह अज़ीमुल शान तशरीफ़ ला रहा है। शायर कहता है, आया रमज़ान, आ गया रमज़ान, वाह क्या बात है रमज़ान की, जान रमज़ान पर मेरी कुर्बान, वाह क्या बात है रमज़ान की। मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बस कुछ ही दिनों की बात है, इंशाअल्लाहुल करीम फिर शैतान को कैद कर दिया जाएगा, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और नेक आमाल की कदर व कीमत बढ़ा दी जाएगी। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुनाह तक बढ़ा दिया जाएगा। बख्शिश के परवाने बटना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल करीम रोज़ाना लाखों लाख गुनहगारों की बख्शिश की जाएगी। अब्र रहमत छा गया है और समा है नूर नूर, फजल रब से मगफिरत का हो गया सामा है। हर घड़ी रहमत भरी, हर तरफ में बरकतें, माह रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब करे। मोहतरम दोस्तों, जब माह रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाए तो हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। माह रमज़ान का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए। हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक का भरपूर इस्तकबाल फरमाते थे। जब चाँद नज़र आता तो किबले की तरफ रुख करके यूँ दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल अमानति वस सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति व दाफ़िअल इस्तिक़ामति वल औनि अलस सलाति वस सियामि वल क़ियामि व तिलावतिल कुरआन। अल्लाहुम्मा सल्लिमना रमज़ाना व सल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिया व क़द गफ़रतु लना व रहमतना व अफ़ौता अन्ना। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफ़ियत और बीमारियों से हिफाजत का ज़रिया बना, और नमाज, रोज़े, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ऐ रब्बे करीम, हमें रमज़ान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इससे हमारे लिए सलामती वाला बना और इससे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत और रहमत और अफ़ू व दरगुज़र हमारा यकीनी मुक़द्दर बन चुका हो। मोहतरम दोस्तों, यकीनन रमज़ान मुबारक बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस माह ज़ीशान की आमद पर खुशखबरियाँ देना, लोगों को मुबारकबाद देना बेशक अच्छा काम है, लेकिन यहाँ हमें कुछ एहतियातों की भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की हिफाजत की भी ज़रूरत है। रमज़ान करीम की आमद हो तो अमूमन एक मैसेज जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल करते हैं, जो बहुत वायरल होता है, जिसमें लिखा होता है कि हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमज़ान की मुबारकबाद दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। याद रखें मोहतरम दोस्तों, एहतियात हम सब पर ज़रूरी है। ऐसी कोई हदीस हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा ऐसे झूठ पर मबनी मैसेजेस को आगे बढ़ाने से बचिए, और जो आपको ऐसे मैसेज भेजे उसे प्यार और मोहब्बत से हिकमत अमली के साथ नेकी की दावत ज़रूर दीजिए, बल्कि हो सके तो ऐसी बातों की भरपूर काट करनी चाहिए। हदीस पाक में है, हमारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और कह दिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहतात बनाए, एहतियात हमें नसीब फरमाए और ख़ुसूसन दीन में बेएहतियाती से महफूज करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान मुबारक की आमद है। इसमें 5 खसूसी करम होते हैं।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان کریم میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ملی۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کریم کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ محترم دوستو، یقیناً ماہ رمضان نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر اس سے بھی زیادہ سعادت کی بات یہ ہے کہ آدمی ماہ رمضان کو پائے اور اس کی خوب عزت کر کے، روزے رکھ کر، خوب تلاوت کر کے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ آہ وہ نادان جو اس مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے، وہ سخت محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، جبکہ اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ سبحان، ماہ رحمان، کھلیں گے باب جنت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ ماہ رمضان اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزے کو جو اعلیٰ ترین حکمت اور بہت ہی بڑا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، تم اس پر کاربند رہو، یعنی پابندی سے روزے رکھتے رہو تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور ان روزوں کی برکت سے ہمیں تقویٰ نصیب ہوتا ہے۔ محترم دوستو، یقیناً روزے سے تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے اور تقویٰ کی برکت سے بندہ توبہ کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا اور اس کی جانچ پڑتال یعنی چیکنگ شروع کر دی۔ ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے مگر ان کا سردار شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا، سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی، ایک طرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، دوسری طرف لوگوں کے خون کی پیسے کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں بددعائیں لی جا رہی ہیں اور دوسری طرف روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو؟ میرے اس سوال پر سردار بولا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی ہے۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے مکہ مکرمہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ڈاکوؤں کے اسی سردار کو وہاں دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا۔ مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا اور وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ اور سنیے، اسی روزے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ معلوم ہوا کہ تقوی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔